السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے علی کی شہادت کے بارے میں کہ کیسے سجدے کی حالت میں نمازیوں کے اندر چھپ کر عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے سر پر زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ علی سے پیار کرنے والے نیچے کمنٹ میں سلام یا علی لکھ دیں، شکریہ۔ ناظرین، 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے، جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ انہی میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کر آپ محراب کی طرف روانہ ہوئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفہ کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کر آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے اس ملعون نے سجدے کی حالت میں اوپر سے وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پر اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، کعبہ کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سر پیٹنے لگے، اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کر آئے، اور کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے کر آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے، تو جو چاہنے والا امام علی کے لیے شہد کا شربت لے کر آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر بتاتا ہے کہ اس شربت کو مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اور فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا۔ اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا۔ اگر ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کا غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ ایسے انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگے۔ آپ کے خون سے آپ کی مقدس سفید داڑھی خون سے تر ہو گئی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میری ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹا دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب اور ام کلثوم رونے لگی، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ جب آپ بستر بیماری پر آئے، جب طبیب نے دیکھا تو روتے ہوئے فرمانے لگے کہ امام علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے۔ یہی بات جیسے ہی کوفہ کی گلیوں تک پہنچی تو معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے۔
تو کہنے لگے یا حسن یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آئیں گے۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، انہوں نے امام علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا، پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے سرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند رونے لگے، کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد جمع ہو گئے، آپ فرمانے لگے اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ سب ماننا۔ اور امام علی نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا حسن حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رک جائے وہاں ایک قبر بنی ہوگی، وہاں مجھے دفن کر دینا، اور یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر کرے۔ پھر آپ نے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے میں نے تمہیں اللہ سے کرب و بلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے حسین تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تو تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو بھائیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا، حسین تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے کے لیے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کر یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام ہو یا رسول اللہ۔ اتنے میں آپ کے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، سب فرمانے لگے یا علی کیا ہمارے پاس رسول پاک ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنی مبارک آنکھیں بند کر دیں اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئیں اور یوں حسین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے ہی اٹھایا تو آگے سے جبریل و میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پر سوار کر دیا۔ حسن حسین جبرائیل و میکائیل کے علاوہ کسی کو بھی خبر تک نہ ہوئی، خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے تو ایک چمکیلے پتھر پر وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔
اللہ کے ولی کے لیے جس کے صدقے میں کشتی کو نجات ملی، سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب۔